الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، چودہ سو 34 سن ہجری کا رمضان المبارک، اس کا آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور ہماری زکوٰۃ کے مسائل کا متعلقہ آج چوتھی قسط ہے، جس کا عنوان ہے صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کس مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ ان کو کہیں اس کو بند کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر قرآن و حدیث کی روشنی میں کس پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یا وجوبی صدقہ کس طرح کے مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے اس زمانہ میں جس میں ہم پیدا ہوئے، دین سے اس قدر دوری ہے کہ جو اس طرف بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھانے والے ہیں، ان میں بھی اکثریت کو دین کے اصولوں کا علم نہیں ہے۔ اکثریت کی حالت جو ہے وہ یہی ہے، اور جن مسائل میں وہ غفلت کا شکار ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا، اکثر یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ جس نے بھی روزہ رکھا ہے اس پہ صدقۃ الفطر کیا ہے۔ یہ جملے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، حالانکہ ہم آگے چل کے عرض کریں گے صدقۃ الفطر کے وجوب کا روزے رکھنے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھیں تو صدقۃ الفطر واجب ہے، ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ بولا جاتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے صدقۃ الفطر دے، ورنہ اس کا روزے کہاں لٹکے رہیں گے، زمین و آسمان کے درمیان۔ اس حدیث کے ان لفظوں میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث اس طرح ہے، لیکن جس طرح یہ متکلم پیش کر رہا ہے اس طرح نہیں ہے کہ جس نے بھی روزہ رکھا صدقۃ الفطر دے ورنہ روزے لٹکے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں جس طرح زکوٰۃ حج اور قربانی کے لیے ایک معیار ہے کہ جس کے پاس یہ اور یہ صورت ہو تو اس پہ حج فرض ہوتا ہے، یہ صورت ہو تو اس مسلمان پہ کیا فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ، اسی طرح صدقۃ الفطر کے لیے بھی اسلام نے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اسلام نے کیا مقرر کیا ہے؟ اب جس کے پاس وہ معیار ہوگا اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اور جس مسلمان کے پاس وہ شرط ہی نہیں ہے، وہ معیار ہی نہیں ہے، تو اس پہ صدقۃ الفطر واجب۔ ورنہ تو ایک سادہ سی مثال فقہا نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر ہر شخص نے صدقۃ الفطر دینا ہے، ہر شخص نہیں، سارے تو ہو گئے نکالنے والے، فقہا کہتے ہیں پھر دیں گے کس کو؟ بات سمجھ میں آئی ہے جو فقہا نے لکھی ہے؟ یہ وجوبی صدقہ ہے، اس کے دینے کے لیے بھی اسلام نے شرائط مقرر کی ہیں، ہر شخص کو نہیں دے سکتے۔ سادہ لفظوں میں یوں بھی آپ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں، جس پر شرعاً صدقۃ الفطر واجب ہو رہا ہو
اس کو زکوٰۃ، عشر اور صدقۃ الفطر کے پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ اگر ہر بندے پہ شرعاً واجب ہو تو پھر دیں گے کس کو یہ سارے صدقات؟ مسجد و مدرسے پہ تو لگتے نہیں جب تک کہ خاص شرعی ہیلا نہ کیا جائے۔ مسجد و مدرسہ و قبرستان، سڑک، پل وغیرہ، ان پہ وجوبی صدقے جب تک خاص شرعی ہیلا نہ کیا جائے۔ ظاہر بندوں کو ہی دینا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص نے نکالنا ہے، تو پھر دیں گے کس کو؟ معلوم ہوا کہ ہر شخص پر صدقۃ الفطر واجب۔ اب غور کریں، صدقۃ الفطر واجب ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تم صدقۃ الفطر ہر مسلمان پہ واجب کر رہے ہو جو واجب کے درجے میں، اور زکوٰۃ یہ بھی مالی حق ہے، وہ بھی مالی حق ہے، زکوٰۃ بھی اور یہ بھی، وہ فرض عین ہے۔ تمہیں چاہیے تو یہ تھا ہر مسلمان پہ زکوٰۃ تم فرض کرتے، اس طرف نہ گئے اور جو واجب ہے اس طرف آ گئے کہ ہر مسلمان ہی دے گا۔ اسلام میں ایسی بات ہے۔ اب سنیں، اسلام میں صدقۃ الفطر کس مسلمان پہ واجب ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے جو کتاب ہے ہدایہ شریف ہے، پورے ورلڈ کے اندر مشہور و معروف کتاب ہے فقہ حنفی کی۔ ویسے فقہ حنفی کی جتنی بھی معتبر ترین عربی فتاوی جاتے سب میں یہی کچھ ہے جو اس کے اندر ہم پڑھنے چلے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ کے تحت باب صدقۃ الفطر کا امام ہدایہ رضی اللہ عنہ نے باب باندھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا کان مالکا لمقدار النصاب فاضلا عن مسکنہ وثیابہ واثاثہ وفرسہ وصلاحہ وعبیدہ۔ آپ نے فرمایا صدقۃ الفطر واجبۃ، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ علی الحر المسلم، ایسے مسلمان پہ واجب ہے جو آزاد ہو۔ جو کیا ہو؟ اصل میں انسانوں میں آزاد بھی ہوتے ہیں اور غلام بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں غلام اور لونڈی کا وجود نہیں پایا جاتا، غلام اور لونڈی کا وجود، جبکہ سرکار علیہ السلام کے زمانے مقدس میں غلام موجود تھے اور لونڈیاں بھی موجود تھیں۔ یعنی جو فیمیل غلام ہوتی اس کو لونڈی سے تعبیر کرتے، میل غلام ہوتا تو اس کو غلام سے تعبیر کر دیتے، یوں سمجھیں۔ اب ہمارے زمانے میں غلام کا وجود اگر ہوتا تو علامہ نے الحر کی صفت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جو مسلمان غلام ہوتا ہے اس پہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا، بلکہ آزاد مسلمان پہ واجب ہوتا ہے۔ کس پر واجب ہوتا ہے؟ علی الحر المسلم، ایسا مسلمان جو آزاد ہو، ایسا مسلمان جو غلام اور آزاد والے آزاد کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس وقت پورے ورلڈ میں جتنے مسلمان ہیں سب کے سب آزاد ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ ان میں کوئی غلام نہیں ہے، کیونکہ جو انسان غلام ہوتا ہے اس کو اس کا آقا بازار میں بیچ سکتا ہے۔ اس وقت پورے ورلڈ میں کسی مسلمان کی بیع شرعاً جائز، کیونکہ سب کے سب آزاد ہیں، کوئی غلام موجود نہیں ہے۔ اذا کان مالکا، یہ آزاد مسلمان اذا کان مالکا، جس وقت مالک ہو، جس وقت مالک ہو، لمقدار النصاب، مال و دولت کے اعتبار سے یہ شخص صاحب نصاب بھی ہونا چاہیے۔ جس پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، مال و دولت کے اعتبار سے اس شخص کا ضروری ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب
نصاب ہونا ہم بتائیں گے آپ کو صاحب نصاب صدقۃ الفطر کا کیا ہوتا ہے. علامہ کی عبارت پہلے پڑھ لیں. فرمایا فاضلاً، وہ جو نصاب کو مال پہنچ رہا ہے جس مسلمان کا، فاضلاً وہ زائد ہونا چاہیے، ام مسکن ہی، اس کی رہائش سے، کمرے وغیرہ جہاں ہم رہتے ہیں، مکان وغیرہ، ام مسکن ہی اس کو شمار نہیں کرنا، وہ حاجت اصلیہ ہے، وہ حاجت وثیابہ، اور اس کے جو پہننے کے لیے کپڑے ہیں ان کو بھی شمار